اسی طرح سے کہتا تھا یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور دن رات کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور چوتھے دن ہندوبا کے چند پتوں سے افطاری کر لے تو اسے رمضان کے روزے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ جو ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور شروع رات سے لے کر آخری رات تک تو نماز اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ تعلیمات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت تعلیمات تھیں۔ چنانچہ آخرکار اس زندیق کو 1000 کوڑے مار کر بغداد کی سرزمین میں ہاتھ بھی دونوں کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، پھر پھانسی چڑھا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہی صوفی حلاج تھا جس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا کے میں موجودہ دور کے کچھ بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو مر گئے، ان کے بارے میں بیان کرنا کیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو بیماریاں ہیں وہ اصل معنی رکھتی ہیں۔ صوفی حلاج کو کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو ہمارے یہاں جو مندریں بنی ہوئی ہیں، جو سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہے نا۔ یہ صوفی حلاج کہاں مر گیا، کہاں ہوا، ابن عربی کون تھا؟ بہرحال 1-2 عقیدے میں اس کے بیان کروں۔ اس کا کہنا تھا کہ انا انت بلا شک فسبحانک سبحانی فتوحیدک توحیدی وعصیانک عصیانی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ، میں اور تو سب ایک ہی ہیں، میں اور تو بلا شک، بغیر کسی شک کے، تیری پاکی میری پاکی ہے، تیری توحید میری توحید ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ تو میں ہوں، میں تو ہے۔ اسی طرح سے کہتا تھا کہ کفرت بدین اللہ والکفر واجب لدی وعند المسلمین قبیح، انا الحق والحق للحق لا 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 لیس ذاته فما ثم فرقو۔ بہرحال وہ کہتا تھا کہ میں نے دین کا انکار کر دیا ہے، جو دین اسلام ہے اس کا میں نے کفر کیا، اللہ کے دین کے ساتھ میں نے کفر کیا ہے، اور کفر انکار کرنا اس کا میرا واجب ہے اس میرے نزدیک، اور میرے نزدیک اللہ کے اس دین کا انکار کرنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن عند المسلمین قبیح، عام مسلمان کے نزدیک یہ چیز بری بات ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک ہے، میں انکار کر دوں۔ اب ظاہر ہے وہ اللہ ہو گیا تو اس کو شریعت کی کیا ضرورت ہے، طریقت کی کیا ضرورت ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں، نماز ہو رہی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ احمد رضا خان صاحب نے حضرت سہاگن کا واقعہ، احمد آباد کا واقعہ بیان کیا نا۔ احمد آباد گجرات کے اندر وہ سہاگن شاہ کو کسی نے کہا کہ حضرت چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قاضی وقت نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کی، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کی قبر پہ ہی گیا ہوں، اور باقاعدہ میں نے وہاں زیارت کی ہے، اور باقاعدہ سب کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت سہاگن شاہ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ گئے اور زنانہ لباس پہنے گئے تھے، ہجڑوں کا، یعنی ساڑی، بلاؤز، میک اپ، کاجل، سرمے، چوڑیاں، کنگنے اور پائلیں، جھمکے، سب کچھ پہن کے وہ شہر میں گھومتے رہتے تھے۔ اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، لیکن کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو جو ہے ان سے کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ گئے، پیچھے سب کچھ اتار دیا اور مسجد میں گئے۔ تو جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، تو اسے یہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتا ہے، ارے یہ تو مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، میرے دولہے کو مار رہے ہیں یہ لوگ، یہ بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اور فوراً وہاں سے نماز چھوڑ کے بھاگا یہ، اور فوری طور پر ان کے لباس کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر وہی پھر زنانہ لباس آ گیا ہے، نہیں؟ یہی تھے نا، اور یہی تھے کہ جن سے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی اور قاضی شہر وغیرہ پہنچے تھے کہ حضرت یہ بے نمازی خبیث، پہنچے تھے اور کہنے لگے حضرت آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ ایسے ہی وہ سڑک چھاپ مفتی رہے ہوں گے بیچارے، ہے نا، تو دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا دعا کروں؟ کہیں حضور آپ دعا کریں۔ چنانچہ حضرت نے دعا کیا کی، چوڑیاں آسمان کی طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ لے جاؤ۔ یہ سہاگن بنی ہوئی تھی کتی، ہجڑی کی اولاد، یہ ان کا پیر ہے، اور آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے، آج بھی احمد آباد کے اندر اس کا مزار موجود ہے۔ اور امام اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ میں خود گیا ہوں اور وہاں زیارت میں نے کی ہے، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے مجاور بعین ہی وہی لباس کے اندر ہیں جن لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے، یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے، ہے نا۔ خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو ہیں
اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، یہ آج جماعت الثانی ہے نا، یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا، اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی، اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہی قوم کے لوگ تھے، ہماری ہی قوم کے حضرت تھے، ہم ہی نہیں، اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے۔ ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ہجڑا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے، یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے ہجڑے ہوں گے آپ کو وہاں ملیں گے، اور ٹرین ان کے لیے فری، ان کے لیے نہ ٹکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے، سب فری، کیونکہ مردوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، عورتوں کا ڈبہ الگ ہوتا ہے، ان کا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو بے ڈبے کے ہوتے ہے نا، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈبہ بتاؤ، ہمارا تو کوئی ڈبہ ہی نہیں تو ٹکٹ دو تو ڈبہ دو، ڈبہ تو ہے ہی نہیں تو پھر ٹکٹ کہاں سے؟ تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے۔ تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو، چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے، خواجہ تیری دیوانی، خواجہ پیا تیری دیوانی، خواجہ کو پیا کہتے ہیں، اور یہ سب ان کی کیا ہیں، پیا کا اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہی سہاگن شاہ رحمت اللہ علیہ تھے، جو آج بھی وہاں کے لوگ احمد آباد کے اندر ان کی قبر کے اوپر جا کے دیکھو، گجرات کے اندر وہی لباس، چوڑی، کنگن اور جناب علی سرمے اور وہی سب لباس میں بیٹھتے ہیں وہاں، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے ایمان اور عمل اور عقیدے خراب کرتے ہوں گے، تو اللہ ہی جانے، اس کا تو خیر کوئی وہی نہیں ہے، یہ تو اندر کی بات ہے، وہ تو بزرگان دین ہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے، شریعت کے ماننے والے لوگ۔ تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات آئی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اولیاء کے سلسلے میں ان کے ایمان اور عقیدے دیکھیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب میرے پاس ہے، اور اتفاق سے یہ سوئے قسمتی ہے اس کتاب کی جو میرے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کو اگر ذلیل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھو۔ ہمارے استاد ہیں یہ مولانا بدر الدین قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، مر گئے، ہمیں فارسی کی پہلی دوسری پڑھاتے تھے، اور یہ بہت بڑا تمباکو خور آدمی تھا یہ، بہرحال جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یہ، بہرحال بہت بڑے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کے عقیدے، وہابیوں کو ذلیل کرنا ہو تو احمد رضا خان صاحب کی یہ سب کتابیں پڑھو، نصیحت کی ہے، اور ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جو وہابی کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ دیکھیں کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ جو جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیار مشرک و کافر ہیں، ان سے قتال کرنا، ان کے اموال کو چھین لینا حلال و جائز ہے۔ اس طرح سے یہ یعنی کہتا ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہیں یہ عقائد فاسدہ رکھتا تھا، ارے بہت بڑی بری باتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ اس نے خوب آسمان کے قلابے لگایا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب اولیاء کے بارے میں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند، یہی نقش بندی ہیں، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں، سنو مرد کی تعریف ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، وہ مرد نہیں ہے۔ اپنے انگوٹھے پہ پوری دنیا دیکھو، پوری دنیا بریلویت کو چیلنج ہے، سارے ہجڑے ہو گیا، اس پیر کی بات میں تو سارے ہجڑے نکلے۔ کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے، یعنی جیسے انگوٹھے کے ناخن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اگر آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیں تو آپ مرد، پوچھو جتنے بھی قبر پرست ہیں، یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، کیا ہیں یا بیچ کے ہیں، اگر انگوٹھے پہ یہ دیکھیں، یا جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ہیں، تب تو یہ مرد ہیں، ورنہ یہ مرد۔ کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلیٰ جاہ کفش بردار ہیں، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم، تو ان کا کیا فرمانا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا
کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے. جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب، یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب. نہیں، علی حکم اتصالی، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے، علی الاتصال یہی حکم ہے. ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ. کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی. اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے. تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو. اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں. مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ. کہیں نہیں. وہ بیچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں جاتا ہے. تو میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند نمونے ان کتابوں کے حوالے سے. آئیے ذرا موجودہ دور کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کروں تاکہ اس دور کے لوگوں کا بھی آپ کو کچھ علم ہو جائے. اور میرا خیال ہے میں نے 9 بجے پروگرام شروع کیا تھا، 10 بج گئے ہیں. میرا خیال ہے پروگرام رہنے دیا جائے، سوال و جواب کی کچھ ہو جائے. بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلے جو ہے مجلس میں کروں گا. کیا خیال ہے؟ یا مختصر سی بتا دوں؟ رہنے دیں، ذرا مزے سے بتائیں گے نا. بڑی لمبی بات ہے. یہ ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی اسرار حقیقی ہے، اور یہ خواجہ بندہ گیسو دراز سید محمد گیسو دراز حسینی کی کتاب جوامع الکلم ہے. یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. صرف انہی دونوں کے اوپر ان کا ذرا حال چال بھی آپ حضرات معلوم کر لیں، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رجب کے مہینے میں خوب کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور خوب جو ہے گاڑی چلی اجمیر کو خواجہ غریب نواز کے شہر میں خوب ہوتے ہیں. ذرا اس موسم میں دیکھ لیں آپ ان کو کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.